لیکن امتیاز صاحب ایک بات انہوں نے کی جس کا آپ کی طرف سے یا آپ کی اپنی سوچ اس پہ کیا ہے یہ ہم سننا چاہیں گے ظاہر ناظرین بھی، کہ وہ کہتے ہیں جنرل صاحب کہ اگر جو جس سے نہیں ہو رہا یا وہ نہیں کرنا چاہتا یا اس سے ہو نہیں رہا یعنی سیاستدان، تو پھر جا کر فوجی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو فوجی سربراہان ہیں ان کو آنا پڑتا ہے یا ان کو بھی اپنا ایک رول ادا کرنا پڑتا ہے. تو کیا یہ کلیکٹو فیلئر نہیں سمجھتے آپ لوگ؟ مطلب میری تو ایک بیسک ریڈنگ یہی ہے سر کہ یہ اگر آپ تمام اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں کہ ہاں یہ ہو رہا ہے تو یہ کلیکٹو جو فیلئر ہے یہ تو سیاستدانوں کا ہوا نا، کہ اگر آپ کی کریڈیبلٹی کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور دوسرا یہ بھی فرمائیے گا کہ الیکشنز کا معاملہ، مطلب اب اس ساری چیزوں میں ہمیں سمجھ نہیں آتا ہمارا کرائسس بڑا کون سا ہے. معاشی کرائسس بڑا ہے، یہ جو دہشت گردوں کا حملہ ہے، یہ اس طرح کے کرائسس یہ بڑے ہیں، یا جو ڈیموکریٹک کرائسس ہے ملک میں وہ بڑا ہے. مطلب 2 اسمبلیز ڈیزالو ہوئی نہیں ہیں لیکن ابھی تک آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے یا چلیں کیئر ٹیکر کی طرف سے، گورنرز تو آپ کی مخلوط گورنمنٹ کے ہیں نا، ان کی طرف سے کوئی بھی ڈیٹ تاحال نہیں دی جا رہی. دیکھیں جی، جو جنرل صاحب نے اپنا ویو دیا تو جنرل صاحب کا ویو ہو سکتا ہے، مطلب ان کا پرسنل ویو ہے، وہ جو بھی مرضی دے دیں، لیکن میں اس طرح نہیں سمجھتا کہ کوئی کلیکٹو فیلور ہے پولیٹیشینس کا. اور مطلب ایک لمبی بحث ہے، پھر اس لمبی بحث میں بہت چیزیں سامنے آئیں گی. مطلب ان کو کام کس طرح کرنے دیا گیا اور بہت سے چیزیں جو ہماری ہیں فارن پالیسی کی ہیں، کون سنبھالتا ہے، کون دیکھتا ہے اور اس کی ذمہ داری کون لیتا ہے. ذمہ داری الٹیمیٹلی پولیٹیشنس پہ آتی ہے. اور یہ بھی بالکل غلط ہے یہ چیز کہنا کہ بس پیسے جو ہیں صرف دوسرے لوگ لاتے ہیں یا مدد جو ملتی ہے پولیٹیشین کو نہیں ملتی، ایسی بات نہیں ہے. ڈیفینیٹلی یہاں آرم فورسز کا بہت گہرا تعلق ہے، رول ہے ہماری پاکستان کی پالیٹکس میں، پاکستان کی سیکورٹی افیئرز میں. تو مطلب ڈیفینیٹلی پھر. اور امتیاز صاحب اگر میں آپ سے عرض کر سکوں اسی کنٹینیوٹی میں کہ جیسے بلاول بھٹو وزیر خارجہ، انہوں نے بھی متعدد دورے کیے ہیں، وہ ابھی رشیا میں بھی گئے ہیں. اب میرے سننے میں میری اطلاع یہ ہے کہ وہ امریکہ بھی جا رہے ہیں، دوبارہ ان کے وہاں پر بھی ایک نیو سیریز آف ان کی انٹریکشنز ہیں جو کہ شروع ہو رہی ہیں. یہ فرمائیے گا کیا ان کا کوئی حاصل ہوا ہماری اتنی مشکل معاشی حالات میں؟ کیا ان کا کوئی حاصل حصول رہا یا نہیں رہا؟ دیکھیں جی، پاکستان کی فارن پالیسی جو تھی پچھلی حکومت میں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ٹوٹل فیلور تھی. آپ نے خود دیکھا نا، اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے کسی کو کہ امریکہ سے تعلقات ہمارے خراب تھے، چائنا سے ہمارے تعلقات خراب تھے. سی پیک کو بٹھا دیا عمران خان نے، اس کی گورنمنٹ نے، چائنیز وڈرا کر گئے تھے. اور سعودی عرب ہم سے ناراض تھا، یو اے ای مطلب ہم سے خوش نہیں تھا. مطلب کون سا ملک تھا جو مطلب ہم سے خوش تھا؟ مطلب ایک پورا چیئرمین تھا. اس میں ابھی جب سے بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے ہیں ایز اے فارن منسٹر، آپ دیکھیں انہوں نے کتنی محنت کی ہے اور چیزیں جو بہتر ہو رہی ہیں اس کا رول ہے ان کا. یہ مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج وہ رشیا بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، چائنا میں گئے، امریکہ جا رہے ہیں، جہاں بھی مطلب یو اے ای میں اور باقی جگہوں پہ جہاں بھی مطلب پاکستان کو مدد مل سکتی ہے. اور ان کا اپنا ایک بہت اہم رول ہے جو کہ انہوں نے ادا کیا ہے، کر رہے ہیں، اور آپ دنیا میں ان کو پذیرائی مل رہی ہے. اور یہ پاکستان کی فارن پالیسی ایک ٹریک پہ آ گئی ہے اور مطلب اس کو بہتر انداز میں وہ مطلب چلا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کا رزلٹ آ بھی رہا ہے، مل بھی گیا ہے ہمیں، اور بہتر انداز میں ملے گا آنے والے دنوں میں. اور یہ مطلب باقی اداروں کی، باقی لوگوں کی محنتیں اس میں شامل ہوتی ہیں، کیونکہ حالات اتنے عمران خان کے زمانے میں پی ٹی آئی نے خراب کر دیے پورے پاکستان کے، کہ اب اس کو مطلب سنبھالنے کے لیے سب کو آگے آنا پڑے گا. اور سر کیا وجہ ہے کہ پھر آئی ایم ایف کیوں نہیں مان رہا؟ کیونکہ امریکہ سے تو کافی انٹریکشنز ہوئی ہیں فارن منسٹر کی. امریکہ یہ 9th ریویو، کیونکہ آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ آئی ایم ایف میں اسٹیکس امریکہ کے ہیں، یہ 9th ریویو کے لیے مان کیوں نہیں رہا؟ لیکن جی وہ اس لیے نہیں مان رہا کہ ٹرسٹ توڑ دیا گیا. اس سے پہلے عمران خان کی گورنمنٹ نے ایک معاہدہ کیا تھا ان سے، اور معاہدہ کرنے کے بعد وہ توڑ دیا گیا. اس کے بعد مطلب وہ مسٹرسٹ شروع ہو گیا. پہلے بھی ایشوز رہتے تھے لیکن یہ بڑا سیریس ایشو تھا. اس کے بعد اس کو ڈیمیج کو کنٹرول کر کے دوبارہ اس پہ لے آئے اس کو ٹاکس کو، اس بات پہ کہ مطلب اس کو بات چیت شروع ہو جائے گی. اور امید ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. کیونکہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ مطلب آکسیجن جو ہمارے اکانومی کو چاہیے تھی وہ چاہیے، وہ ملے گی تو اس کے بعد باقی ذریعے بھی دیکھیں گے، باقی طریقہ کار بھی دیکھیں گے، لازمی دیکھیں گے. اس کے بغیر یعنی گویا یہ آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف چھوٹی سی امداد پہ ہم چلتے رہیں، ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنے حالات ٹھیک کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، بالکل الٹیمیٹلی تو ہم نے یہی کرنا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک بڑے گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. سینیٹر صاحبہ
फॉरेन पॉलिसी में जिस तरह से आप लेकर चले उसकी वजह से बहुत वक्त लग रहा है। देखें जब से 9 महीने से जब से ये इमरान खान साहब हुकूमत में आए उन्होंने कितनी डिस्टेबिलिटी मुल्क में फैलाई है। उनके बयान देखें, इकोनॉमी के हवाले से देखें, सही पॉलिटिकल सही। मैं ये मामला ले जा रही हूँ इम्तियाज साहब जरका साहिबा की तरफ। सेनेटर साहिबा इसका जवाब फरमाएं। पूरे मुल्क में जी, गॉट योर पॉइंट सर। मैं इसका जवाब ले लूं फिर मैं आती हूँ आपकी तरफ।